وہ شریک ہے ساز بجانے میں، مگر اس کے لیے ایمان ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے۔ دین آپ پڑھے لکھے لوگ، اب سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں۔ بھئی اگر دیکھنے پر ہی انحصار تھا صرف آنکھیں ملتی انسان کو، کان کیوں ملے؟ ہماری معلومات کا 999% جو حصہ ہے وہ سنا ہوا، ہم نے استادوں سے سنا، کتابیں سنی، اخباروں سنے، یہ دیکھنے سے نہیں۔ اس لیے دیکھنے کی ضد کرنا نالائقی ہے۔ صرف آپ یہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ مخبر صادق جس نے یہ اطلاع دی ہے کبھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اس کی دیانت پر کسی نے شبہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہید یہی کی کہ صفحہ پر کھڑے ہوئے، دشمن نیچے کھڑے تھے، آپ نے پوچھا اگر میں یہ خبر دوں تمہیں کہ دوسری طرف دشمن ہے حملہ کرنے والا تو بتاؤ مانو گے؟ عقل تو ان کی تھی، بعد میں بے شک ضد میں آ گئے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو سچا اور دیانتدار ہے۔ حضور نے اس وقت سمجھا دیا کہ نبوت کے بارے میں صرف یہ اطمینان کرنے کا لوگوں کا حق ہے، اس وقت بھی اب بھی، کہ آپ کی سیرت کو خوردبین سے دیکھیں، دشمن کی نگاہ سے دیکھیں، مسلم نہیں بن کر کافر بن کر دیکھیں، کوئی عیب نکلتا؟ کہیں آپ نے جھوٹ بولا، کبھی بد دیانتی کی؟ ایسے سچے اور ایسے دیانتدار آدمی کی خبر پر آپ اگر یقین نہیں کر سکتے تو دنیا ساری میں سے خبر پر اعتماد جو ہے اس کو ختم کر دینا۔ دوسروں کی خبروں کو ہم کیا مانیں جو جھوٹے ہیں، مفاد کے بندے، رسول کی بات نہیں مانتے۔ اسی لیے دین ایمان بالغیب پر کھڑا ہے کہ مطالبہ یہاں تم نہیں کر سکتے دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ رسول کے بارے میں اطمینان کرو کہ یہ سچا گواہ ہے، اس کے بعد بات ختم ہے، جو وہ کہے گا اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے، اس میں شبہ کرو گے تو کافر ہو جاؤ۔ یہ چند باتیں میں نے پتہ نہیں بے ربط ہیں یا بے جوڑ آپ کے سامنے کہہ دی۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، نقطہ سنجا را صلاح عام دے، از نبی امی پیغام دے۔ اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں، میری بچیاں ہیں، دوست ہیں، بیٹے ہیں، پوچھیں۔ فراخ دلی سے آپ جو چیز ہے پوچھیں، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے آپ کو اللہ صحت لمبی عمر دے تاکہ ہم لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا حق یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک ہمارے ایمان میں وہ لذت و چاشنی نہیں آ سکتی۔ تو ایک چیز جس کا میرے ذہن میں تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی کی کام کا کو نابینا ہے کہ کس حالت میں اٹھایا جائے گا اور وہ کس کیفیت میں رہے گا، اور پھر اب ہم ان کے لیے سارے ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر رانجھا صاحب کا یہ سوال بہت متعلق ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے بارے میں یہ جانے کہ میرا پھر مرنے کے بعد کیا حال ہوگا۔ یہ ایک فطری بات ہے، ذہن میں آتی ہے، اور دین کا یہ بہت اہم حصہ ہے۔ دین اگر یہ کہہ دیتا نا کہ مرنے کے بعد قصہ ختم ہے، فنا ہے موت، تو پھر سوائے پریشان ہونے کے اور غمگین ہونے کے کہ یار مر جائیں گے اور بعد میں قصہ ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ دین نے موت کا جو تصور دیا اس سے آدمی موت کا مشتاق بن جاتا ہے، بجائے اس سے گھبرانے کے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اس پنجرے سے آزاد ہوں اور کھلی فضا میں چلا جاؤں۔ موت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ، صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو اس پنجرے میں اس قفس میں بند ہے روح آزاد ہو جاتی ہے، اس کے شعور میں، اس کے ادراک میں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ پوری طرح جانتا ہے کہ میں ڈاکٹر رنجا ہوں، میری زندگی اس طرح گزری، میں ہوں گا، میں جانوں گا، اور میرے اندر سے جو نکلے گا نا باہر روح، آپ لوگ عام سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی حواس ہی شاید نہیں، میری روح بالکل میری ہم شکل ہوگی۔ جیسے ٹاکی پر آپ دیکھتے ہیں کہ آ رہی ہے تصویر، خوب اسی آدمی کی ہوتی ہے۔ خواب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ بستر پر لیٹی ہوتی ہے، مگر آپ سچ مچ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں جہاز پر سوار ہو رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ وہ جو اندر سے نکلا تھا نا خواب میں، باڈی الگ بڑی، وہی شاید جو موت کے بعد قبر میں ہوتی ہے۔ ان کو پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ صدیقی صاحب کی روح مجھے ملے گی، یہ مجھے پہچانے گی، میں اسی طرح کہوں گا، جسم ساتھ نہیں ہوگا، یہ اسی طرح کہوں گا۔ روح بالکل اس آدمی کی ہم شکل ہوتی ہے، ایک چھلکا اوپر سے اتر جاتا ہے، اس کی کاپی اندر سے نکل آتی ہے۔ اور صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ پر رحمت کہتے ہیں کہ لطائف اتنے انسان میں کہ ہزاروں ہوتا ہے، اور اگر وہ مشق کرے اور ان کو آزاد کر دے تو ایک وقت میں لاکھوں جگہ پر وہ دیکھا جا سکتا۔ اصل ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس کی ہم شکلیں جو ہے نا آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اور اب یورپ میں بھی اسپریچولزم نے ترقی اتنی کر لی کہ لوگ جاتے ہیں، حال میں بکنگ کراتے ہیں، وہ آتا ہے پروفیسر، وہ اسٹیج پر ایک کی بجائے 100 بن جاتا، سارے بول رہے ہوتے ہیں، لوگ پہچان ہی نہیں سکتے اصل کون۔
انسان اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جان سکا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں بڑھی۔ یہ تو مادی دنیا میں الجھا ہوا نا، اندر اس کے اتنی چیزیں ہیں کہ اگر کسی زمانے میں اس پر قابو پا گیا تو پتہ چلے گا کہ ہم تو جو سمجھے بیٹھے تھے کہ بس دنیا یہی ہے، اس سے بہت جہان آ گئے۔ تو موت کے بعد روح صرف جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے علم و عقل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ لوگ وہاں ملتے بھی ہیں، جہان آباد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے وہاں۔ اللہ کے رسول اور نبی جو ان کے بارے میں تو حضور نے اطلاع دی کو اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ شب معراج آپ گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھے صحیح مسلم میں۔ تو آباد دنیا ملتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں وہ بھی ان تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا، اطلاع دی جاتی ہے۔ اور جو والدین ہیں اور اقربا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ہفتہ میری رپورٹ میرے ماں باپ تک پہنچتی، اور اسی لیے صحابہ کرام جو تھے نا، اگر کوئی نالائق بچہ غلط کام کرتا تو وہ کہتے تھے یار مرنے کے بعد ہی شرم کر، تو اب بھی زبیر کی روح کو بے چین کر رہا، جب اس کو خبر ملتی ہے کہ نالائق بچہ یہ کر رہا، وہاں بھی غم ہوتا ہے، اب ہی شرم کر، اس سے بعد آ جا۔ وہ بالکل اس آباد دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی وہاں نعمتیں دی ہیں، اگر برے ہیں تو مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ روح کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتے اپنے قبضہ میں لیتے ہیں تو نیک کی روح آسمانوں کی طرف لے کر وہ چڑھتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ جو علیین ہے، علیین کوئی مقام نہیں دفتر، کہ وہاں دفتر میں اس کا انرال کر دو تو فلاں آدمی اس پتے کا آ گیا، واپس دنیا میں لے جاؤ، پھر دوبارہ روح دنیا میں آ جاتی ہے۔ برا جائے اس کی روح آسمان کی طرف نہیں چڑھتی، حکم ہوتا ہے اس کے لیے دروازے نہ کھولے جائیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے، کیا کام اس نے کی، مجھ سے کیا ملنا تھا، یہی زمین پر بڑھتی رہتی ہے۔ تو جو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھوت بن جاتے ہیں، بھوت اور کوئی شے نہیں، وہ بدروئیں مجرم لوگ اور قصوروار ہیں، ان کی شکلیں اللہ مسخ کر دیتا، ایسے جسم ان کو عطا کیے جاتے ہیں سیاہ آگ میں جلے ہوئے، وہ بدبخت یہاں سزائیں بھگتتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روحیں جو ہے نا وہ پاکیزہ، جیسے شہیدوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کہ سبز رنگ کے پرندے بنا کر اللہ ان کے پوٹوں میں ان کی روحیں رکھتا ہے، وہ اٹھتے پھرتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، شام کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، وہاں آ کر وہ آرام کرتے ہیں۔ تو ایک آباد دنیا ہے، موت کو عدم اور فنا سمجھنا کہ نتھنگ ہو جاتا، بالکل کفر، صرف یہی ہے کہ جگہ بدلنے کی، میں ملٹ ٹاؤن میں تھا، اب آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اتنا ہی فرق پڑے گا۔ اور اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا جب وقت آیا تو بیوی پریشان ہوئی، اب بیوی بھی کیسی تھی، حالہ کیا کرے، اللہ کے رسول کا تذکرہ، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، ایسا شیریں اور میٹھا جدھر بھی روک کرے پیارا ہی پیارا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب شادی کا ارادہ کیا، اب وہ حبشی تھے، غلام تھے، بکے تھے، انہوں نے کہا نکاح کرنا چاہتا، تو نکاح کے لیے کس نے پیشکش کا استقبال کیا کہ میں اپنی بہن دیتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، رسول اللہ کے ننیال میں سے ہیں، اور دولت بھی ان کی اتنی کہ بعد میں 4 بیویوں نے اپنا حصہ ہے کہ بٹا 32 جو کلہاڑیوں سے کاٹ کر سونا تقسیم کیا، بہت دولت اللہ نے دی، اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا میری بہن حالہ حاضر ہے، وہ حضرت بلال کی بیوی تھی، اب وہ پریشان ہوئی بیچاری کہ بلال جا رہے ہیں، تو حضرت بلال رضی نے کہا کہ تو پاگل ہے، کیوں تو پریشان ہو رہی ہے، غدن نلقلا حبا محمد حزبہ، کل تو میری ملاقات ہو جائے گی اپنے آقا سے اور اپنے ساتھیوں سے، کتنی مدت ہوئی ہے بچھڑے، روتا رہتا ہوں، میں نے جا ملنا، میرا کیا بگڑے گا، یہ دنیا حالات چھوڑنی ہے تو اللہ کے رسول اور ساتھی میرے انتظار میں۔ تو دین نے یہ تصور جو دیا، مولانا عبد المجید دریا آبادی یہ لکھتے ہیں کہ غیر مسلمان کا حوالہ انہوں نے دیا کہ ایک کافر انگریز کا، وہ کہتا ہے یار مسلمانوں کی طاقت کا راز 2 عقیدے ہیں، ایک موت کے بعد کی زندگی کہ یہ سمجھیں مرنے سے کیا ہوگا، یہ تنگ دنیا چھوڑیں گے، دکھوں بڑی راحتوں کی دنیا میں چلے جائیں گے، اور دوسرا عقیدہ ہے تقدیر کہ یہ سمجھتے ہیں جو ہونا ہو کر رہے گا، گھبرانے کی، بزرگ بننے کی اور محنت سماج کی کیا ضرورت ہے، کسی کی محنتیں کرنے سے مصیبت ٹل جائے گی، آپ امریکہ کے قدموں میں پڑھتے رہیں، جو ہونا ہو کر رہے ٹال نہیں سکتا، یہ عقیدہ ہے تقدیر اور موت کے بعد کی زندگی، مسلمانوں کی قوت کا راز یہ ہے۔ اب اس میں کچھ خلل آ گیا، محنتیں سماجتیں کر دیں، ورنہ مومن جو ہے اس سے زیادہ بے